اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لاسٹ سیشن میں ہماری بات کہاں تک پہنچی تھی؟ ہماری بات جو ہے وہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند نے جو ہے اپنی ملائکہ سے کہا کہ جو ہے تم زمین پہ جاؤ، ملائکہ کو زمین پہ جاؤ، نہیں جاؤ اور انسانوں کی خدمت کرو. نہیں یہ پڑھا تھا، لیکن آخری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو ہے خدا نے جو ملائکہ سے کہا تھا کہ جو ہے نا تم جو چیز تم میرے جو دائرے عمل میرے دائرے علم میں نہیں آ سکتے، تم مجھے تم میرے علم کو درک نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو میں خلیفہ بنا رہا ہوں، انسان کامل بنا رہا ہوں، یہ میں اپنے علم کے ذریعے بنا رہا ہوں اور تم میرے علم کے دائرے میں نہیں آ سکتے، یعنی تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ میں کیا بنا رہا ہوں. صحیح ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیز کا علم رکھتا ہوں جس کا تم علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے جو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 30 کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں آپ دیکھیں یہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے یہاں تک اپنا جو ہے ان سیشنز کو، اس آیت کو ہم نے تقریباً کمپلیٹ کیا ہے. اوکے، اگرچہ بعض سوالات ممکن ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کا لیول بڑھے گا، آپ اگر حوزے میں جانے کا آپ کا ارادہ ہے تو آپ پھر مزید عمیق طور پر ان مباحث کو سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، البتہ ایک سوال جو مس زہرا نے کیا تھا فطرس کے بارے میں، ہم نے قرآنی آیت سے کیا وہ جو آیت تھی ملائکہ کے بارے میں کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یعنی ملائکہ ہر وہ فعل انجام دیتے ہیں جن کا انہیں امر کیا گیا ہے، جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے. خدا کے حکم اور ارادے سے باہر وہ کوئی فعل انجام نہیں دے سکتے. یعنی ملائکہ کبھی بھی تخلف نہیں کرتے، کبھی بھی ہمیشہ مطیع ہوتے ہیں خداوند متعال کے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اطاعت نہ کریں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک ماجرا ہے، قصہ ہے فطرس کے بارے میں کہ فطرس کے بارے میں مشہور واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ دعائے شعبان کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی فطرس کا ذکر ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو ولادت تھی اس کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کوئی غلطی کی تھی. خداوند متعال نے فطرس کو اپنے عرش الہی کے آس پاس کوئی مأموریت دی تھی کہ تم وہاں پر رہو اور جو میں کہوں وہ تم کرو، لیکن وہاں پر فطرس نے سستی اور تنبلی سے کام لیا. اب یہاں پر علماء کے دو اقوال ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو روایت ہے نا یہ صحیح نہیں ہے فطرس کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ روایت قرآن کے ساتھ سازگار نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ملائکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ہے. ہاں، اور یہی علماء کہتے ہیں کہ دعائے شعبان کی بھی ہمیں سند دیکھنی پڑے گی یہاں پر، کیونکہ جو چیز قرآن کے ساتھ سازگار نہیں ہے، ہر حدیث تو ہمیشہ اوتھینٹک نہیں ہوتی، معتبر نہیں ہوتی، مستند نہیں ہوتی ہے. اچھا، بعض علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن کس نے کہا کہ فطرس ملائکہ میں سے ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جن ہو سکتا ہے یعنی غیر ملائکہ میں سے ہو. ٹھیک ہے، ملائکہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو. بعض یہ کہتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی جہاں بھی فطرس کا نام آیا ہے نا روایات کے اندر
اس کے ساتھ کہیں کسی یعنی یہ نہیں لکھا ہے کہ بھائی یہ ملائکہ تھے، ملائکہ میں سے تھے. ایک یہ توجیہ پیش کرتے ہیں علماء. ایک توجیہ یہ پیش کرتا ہے کہ نہیں، ملائکہ کے بھی مراتب ہیں. بعض ملائکہ وہ ہوتے ہیں جو ملائکہ مقربین میں سے ہیں، کہ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، جو چار مقربین یعنی کیا؟ مقربین بخداوند، مقام قرب الہی تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ملائکہ یعنی وہ کبھی غلطی نہیں کرتے. وہ کبھی غلطی نہیں کرتے، وہ کبھی بھی تخلف نہیں کرتے. لیکن بعض ملائکہ ہیں جن کے درجات پائین ہیں، جو جن کا لیول بہت نیچے ہے، ان سے تخلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا ہوں اس بارے میں بہت زیادہ اقوال ہیں علماء کے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہم فی الحال اس مسئلے میں زیادہ نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کے اندر صاف کہہ دیا کہ بھائی وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ملائکہ کبھی بھی تخلف نہیں کرتے. شاید ان ملائکہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں مقربین، اب آپ دیکھیں یہ جو ایک گروہ خاص گروہ سے متعلق ہو. اب یہ جو خود آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ خود یہ فرماتے کہ فطرس کی جو روایت ہے وہ اتنی معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، زیادہ مسلم نہیں ہے اس کے اوپر ہم یقین کریں اس روایت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تھوڑا غور و فکر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ زیادہ خود بھی وہ فرماتے کہ معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی ایک کتاب ہے پرسش و پاسخ، سوال و جواب، اس کے اندر جلد نمبر 2 میں یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اصل مسلم، اصل قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ اصلی ہے کہ ملائکہ کبھی بھی تخلف نہیں کرتے. خوب، ابھی ہم آتے ہیں اس قصے کے اگلے پارٹ اور اگلے قسمت پہ. وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ٹھیک ہے، اب خداوند متعال نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا. دیکھیں، وَعَلَّمَ، کون علمہ؟ کس نے تعلیم دی؟ خداوند متعال نے تعلیم دی کس کو؟ آدم کو. کس چیز کی تعلیم دی؟ الاسماء، نہ اسماء. کیا مطلب الاسماء؟ کیا فرق ہے الاسماء میں اور اسماء میں؟ کیا فرق ہے جب الف لام آتا ہے کسی اسم کے اوپر؟ مثلا یہاں پر الاسماء آیا ہے یعنی سارے اسماء، الاسماء یعنی سارے اسماء. ایک اور دلیل چاہیے، آگے کیا آ رہا ہے؟ کلہا، کلہا آ رہا ہے نا، یعنی تمام اسماء، کل اسماء. اسماء اور الاسماء میں کیا فرق ہوا؟ الاسماء جب بھی ال آ جائے نا تو الاسماء کا مطلب سارے اسماء، نہ یہ کہ بعض اسماء، ایسا نہیں ہے. اسماء یعنی مختلف زیادہ. حالا عربی قاعدہ ہے یہاں پر، جب آپ کبھی علم نحو میں جائیں گے یا کبھی علم صرف پڑھنے کا شوق ہو آپ کے اندر، میں بھی صرف پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو اگر ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو آپ دیکھیں اپنے استاد سے پوچھیں گے الف لام کی قسمیں ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، ابھی زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. صحیح ہے، ہاں اب وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ الاسماء کلھا، تمام اسماء کا علم کس کو دیا؟ آدم علیہ السلام کو دیا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر آدم علیہ السلام نے ان اسماء کو ملائکہ کی جانب پیش کیا، نہ ملائکہ کو تعلیم دی. اوکے، تعلیم فقط مختص پہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تعلیم فقط آدم کو دی ہے، ملائکہ کو تعلیم نہیں دی اسماء کی، فقط آدم علیہ السلام کو تعلیم. آدم کی وہ کیا ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں نا، یہ آ رہے ہیں سوالات کے جوابات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر خداوند نے متعال نے کہا کہ فقال انبئونی، اے ملائکہ مجھے خبر دو. اب آدم نے تمہیں اسماء پیش کر دی نا، اب خدا ملائکہ سے کہتا ہے تم اب بتاؤ ان اسماء کی خبر مجھے دو. فقال انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، پھر جب خبر دی ملائکہ نے، خبر دی ملائکہ کہ بھئی ہمیں معلوم ہے ان اسماء کے بارے میں، ہمیں اب معلوم پتہ چل گیا. اب میں آؤں گا ڈیٹیل میں کیا مراد ہے ان چیزوں سے. پھر کیا ہوا؟ جب ملائکہ نے بتایا کہ بھئی ہاں ہمیں ان اسماء کی خبر ہے، تم کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس قدر مفصل بحث مفسرین کے اندر
اسماء الہی کے اسماء الہی کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. بہت ہی یعنی شاید پیچیدہ ابحاث میں سے ہے، پیچیدہ ڈسکشنز کے میں سے ہے یہ بحث اسماء الہی کی، کہ مجھے خود نہیں پتہ میں اس کو آپ کے سامنے کیسے بیان کروں گا. ٹھیک ہے، آپ بھی دعا کریں کہ میں آپ کے سامنے اس بحث کو اس حد تک بیان کر سکوں جس حد تک ہماری ڈسکشن کا لیول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب روایات کے اندر احادیث میں آئے کہ یہ اسماء کیا ہیں. ٹھیک ہے، اسماء کے بارے میں اگر ہم دیکھیں نا روایات کے اندر تو مختلف تعبیرات آئی ہیں. مثلا بعض روایات کے اندر یہ کہ اسماء یعنی یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، یہ تمام اشیاء، یہ سب کیا ہے؟ مثلا یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ کہکشانات اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب اسماء الہی ہیں. اوکے، یعنی جو آپ نے پچھلے درس سے بولا تھا، پچھلے درس میں بولا تھا کہ جو ہے یہ سارے اسماء الہی صرف حضرت آدم میں نہیں ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن ہمیں اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا مربوط ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ سب ہے تو میں نے ابھی کیوں انسان اس کے پیچھے جا رہا ہے جب اس کے پاس ہے یہ علم؟ آپ کہہ رہے ہیں اسماء سے جو ہے کہ کیا ہے. پہلے ہم آدم علیہ السلام کا مسئلہ حل کر لیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہاں کیونکہ جو آپ نے کہا تھا عالم اسماء وہ بھی یہی ہے، وہ دوسرا ہے. ہلو میں بھی نہیں، دیکھتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، آپ یار اب عوالم کے اندر سیر کر رہے ہیں یار، ماشاء اللہ. نہیں ماشاء اللہ آپ بہت جلدی سفر طے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. آدم علیہ السلام کی خصوصی امداد ہے آپ کو، اچھی بات ہے یار. ہمیں بھی طریقہ بتانا کہ آپ نے کیسے ارتباط قائم کیا ہے معصومین سے، ماشاء اللہ. دیکھیں یہاں پر ایک آیت ہے، وہ آیت سورہ ہجر کے اندر ہے. یہ ایسی آیت ہے کہ بہت سارے مسائل انسان کے لیے حل کرتی ہے، اور یہ آیت انسان شناسی کے لیے، ہماری اپنی پہچان کے لیے یہ ایک محوری آیت ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، وہ آیت سورہ ہجر کے اندر ایک میں نکال لوں، صفحہ نمبر 262 یہاں پر. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالے آیت نمبر 21 سورہ ہجر، لیکن بہت ہی خوبصورت آیت ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کوئی ایسی چیز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس زمین کے اندر ہو، عالم برزخ کے اندر، تمام عوالم کے اندر، شے اور چیز سب کو شامل ہے. اوکے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، خدا فرما رہے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ عندنا خزائنہ، اس کا خزینہ، اس کا مخزن، اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. ہر شے کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. پھر کیا خزانہ کا ہم کیا کریں بھائی؟ اوکے، خزانہ تو خدا کے پاس ہے، ہم کیا کریں پھر؟ ہمارے پاس وہ چیز کیسے آئے گی؟ علم کا خزانہ، ہر چیز کا خزانہ، نہ فقط علم کا خزانہ. نہیں کہہ رہے تو علم کا خزانہ ہمیں چاہیے. ہر چیز کا خزانہ میرے بھائی، انسان کا خزانہ، حیوانات کا خزانہ، جو بھی چیز اس دنیا، اس عالم کے اندر ہے، اس سب کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ ہمیں دو بھائی کا خزانہ دے دے. خزانہ سے مراد عالی ترین رتبہ. ہاں، ہمیں دو بھائی کا خزانہ دے دے. انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچے، آپ کو خزانہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، پھر کیا؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم اس شے کو نازل نہیں کرتے مگر الا بقدر معلوم. یعنی اس خزانے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس شے کو جو خزانے میں پڑی ہوئی ہے اس کو ہم بقدر معلوم نازل کرتے ہیں. تنزل، نازل، تنزل. ٹھیک ہے، بقدر معلوم. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں. ابھی آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کچھ نہیں پڑھا. آپ کیا پڑھ رہی ہے اسکول میں؟ یہ کچھ نہیں پڑھ رہے، فارغ التحصیل ہے. اسکول میں؟ ہاں. میں سمجھا ایسے. اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو کلاس 6 میں، 5 میں؟ 6. ہاں کیا پڑھ رہے ہو؟ ابھی ہم وہ پرسنٹیج پڑھ رہے ہیں. اوکے، اب آپ مجھے بتائیں، مثال کے طور پر یہ جو کلاس 6 میں پرسنٹیج پڑھ رہے ہیں، یہ اس پرسنٹیج کا مثلاً بہت ہی اعلیٰ رتبہ کا درس پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر میں ان سے کہوں کہ بھائی آپ کلاس نمبر 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہی درس سکھاؤ،
تو کیا کرو گے آپ؟ میں مثال دے رہا ہوں یار، مثال، اب مثال میں رہو نا، میں مثال دے رہا ہوں میرے بھائی، مثال میں رہو نا، اوکے میں مثال دے رہا ہوں. کلاس نمبر 4، چلو خوش، کلاس نمبر 6 سے کلاس نمبر 4 کے اسٹوڈنٹ کو آپ پڑھاؤ پرسنٹیج کا درس، تو کیا کرو گے یہاں پر؟ بے قدر معلوم پڑھاؤ گے آپ. جو معلومات ہیں اس کے لحاظ سے، ہاں ایگزیکٹلی، ان کے رتبے کے لحاظ سے بہت ہی اس کو نیچے لے کے آئیں گے. اس یعنی آپ مثلا پرسنٹیج کا بہت ہی عالی مطلب پڑھ رہے ہیں، آپ اس عالی مطلب کو بہت ہی نیچے لے کے آ کے اس کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حالا شما خوب، ٹھیک ہے. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں بات، اصل مثال سمجھ میں آئی نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. تو بات کیا ہو رہی؟ خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بے قدر معلوم نازل کرتے ہیں. ان اسماء الہی، یہ سب کچھ خزانہ الہی میں موجود ہے. یعنی آپ ان اسماء کو بھی آپ لیول بائی لیول کر سکتے ہیں، رتبہ بندی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی خداوند متعال کے پاس، اب آپ فی الحال حضرت آدم کو چھوڑیں، خدا کے پاس آتے ہیں. خداوند متعال کے پاس ان اسماء کا سارا خزانہ موجود ہے. کس شکل میں موجود ہے؟ خزانے کی صورت میں موجود ہے. کس شکل میں موجود ہے؟ خزانے کی صورت میں موجود ہے. اب خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت کیا ہے سورہ بقرہ کی؟ آیت نمبر 31 کہاں چلی گئی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا. کیا مطلب تمام اسماء کا علم دیا؟ یعنی اسماء جو اس کی اصلی صورت میں ہے، خزانے کی صورت میں ہے، اس کا علم آدم کو دیا ہے. اوکے، یعنی آدم کے وجود کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے، ہمیں ہمیشہ کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ہر سیشن کے آغاز میں حضرت آدم کو اپنا سلام پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان سے اجازت لینی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ تو کچھ کو جواب دیں گے، وہ جواب دیتے ہیں، یقیناً جواب دیتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے. صحیح ہے. یا اللہ، آپ دعا کریں کہ بس فنی کلپس نہ بنے اس میں، اس ویڈیو میں سے. جب یوٹیوب پہ جائیں گے نا، بعض لوگ ہوں گے فنی کلپس بنائیں گے اس میں. ٹھیک ہے، اوکے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے انشاءاللہ اجازت بھی لینی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ اجازت دے بھی دیں. تو بات کیا ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں اس اسماء الہی، تمام اسماء الہی کا خزانہ موجود ہے. بصورت اچھی، کس صورت میں موجود ہے؟ وہ تو ہے اصلی صورت میں، بصورت تحقق، یعنی وہ بالفعل ہو چکے ہیں، وہ محقق ہو چکے ہیں ان کے وجود کے اندر. بالفعل وہ سارے خزانے، یعنی انیبل، جیسے موبائل میں آپشن ہوتا ہے نا، انیبل کرو ڈسیبل کرو. ٹھیک ہے، معلوم ہے انیبل ڈسیبل نہیں معلوم. یعنی آپ وہ والی اصطلاح لیں جو میں نے استعمال کی، بالفعل ہونا، آپ انیبل والی استعمال کریں. میں بتاتا ہوں. مثلاً آپ دیکھو، مثلاً موبائل میں پلے اسٹور ہوتا ہے نا، پلے اسٹور یا پلے گوگل، اس کو آپ چاہو تو موبائل کے اندر ڈسیبل کر دو گی تو آپ جتنا بھی ڈھونڈو آپ کو نہیں ملے گا. پھر جب انیبل کرو گی جا کے تو آپ کو مل جائے گا. بالے انیبل ہوگا تو آپ موبائل کے دیگر آپشن سے استفادہ کر سکتی ہیں، یعنی موبائل کے وہ آپشنز آپ کے لیے بالفعل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کے وجود میں جب خدا کہہ رہا ہے ہم نے تعلیم دی اسماء کلھا، یعنی وہ اسماء تمام کی تمام انیبلڈ ہو چکے ہیں آدم کے وجود کے اندر. اوکے، سارے آپشن دے تو اس کے شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے سینڈ کر دے. اوکے، ابھی اس کے بعد کیا آیت پیش، یعنی کیا، یعنی جب یہ ہو گیا نا، جب یہ مرحلہ آدم علیہ السلام کے، دیکھیں ہم کیوں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں. پہلے میں نے سیشن میں بات کی تھی جب ہم نے یہ قصہ شروع کیا تھا کہ در حقیقت انسان کامل کے وجود کی ساختار بیان ہو رہی ہے. انسانی کامل کیسے وجود میں آ رہا ہے، یہ وہ پروسیس ہے، یہ وہ مراحل ہے جس سے انسان کامل وجود میں آ رہا ہے. اب جب اسماء کی تعلیم آدم نے لے لی، سیکھ لی، محقق ہو گئی ان کے وجود میں، اب آدم علیہ السلام یہاں پر خلیفہ بن چکے ہیں. بیٹا پیدا نہیں ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام موجود ہے نا.
ابھی ہم آئیں گے اس آدم علیہ السلام کا بدن وغیرہ وہ سب دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کا یہاں بدن خلیفہ بن گئے, یہاں پر آدم علیہ السلام کا بدن بھی موجود ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, بدن بھی موجود ہے یہاں پر. اوکے, وہ ہم دیکھیں گے اب کیا. البتہ یہ ہم جب آدم علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم اس جنت میں جائیں گے اس قصے کے اندر, تو ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام اصلاً اس مرحلے تک یعنی جنت میں داخل ہونے تک اپنے بدن کی طرف متوجہ ہی نہیں تھے. مطلب ان کو نہیں پتا تھا میرا بدن ہے بھی یا نہیں. کیوں نہیں پتا تھا وہ دیکھیں گے کیوں نہیں پتا تھا. اب آدم علیہ السلام کے خلیفے بننے کا پروسیس یہاں پر طے ہو چکا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب آدم علیہ السلام کا کام یہاں پر کیا ہے؟ خداوند متعال نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ آپ ان اسماء کو اب کیا کرو, اے آدم ان اسماء کو ملائکہ کے سامنے پیش کرو, نہ تعلیم دو. تعلیم فقط تمہارے لیے تھی. اگر خداوند متعال کہتا کہ اے آدم ان کو بھی تعلیم دو, کس کو؟ ملائکہ کو, تو پھر ملائکہ بھی خلیفہ بن جاتے ہیں. لیکن ان کے پاس تو اختیار نہیں تھا. اسی وجہ سے یہاں پر کیا ہے, ایک منٹ صاحب کون دیجیے, اسی وجہ سے یہاں پر کیا ہے, تعلیم کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. صحیح ہے, تعلیم کا کیا, تعلیم یعنی علم, یعنی ملائکہ کے اندر اسماء کا علم اس لیول پہ وہ حاصل نہیں کر سکتے جس لیول پہ آدم علیہ السلام حاصل کر سکتے ہیں. بس اس کا مطلب انسان افضل از ملائکہ ہے. اگر انسان افضل از ملائکہ نہیں ہوتا تو ملائکہ کو بھی آپ تعلیم دیتے, نتیجے میں وہ بھی خلیفہ بن جاتے ہیں. جبکہ اسی وجہ سے قرآن کے اندر کیا ہے, ثم عرضهم علی الملائکہ, نہیں کہ ثم تعلیمهم مثلا, نہیں, تعلیم کا لفظ نہیں ہے. تعلیم فقط مختص یعنی وہ علم کا جو مرتبہ ہے نا وہ فقط آدم کے اندر ہی ظرفیت ہے, کیپیسٹی ہے, آدم کے اندر ہی وہ ظرفیت ہے, اس سٹوریج آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, وہ ادراک کی جو قوت ہے نا وہ فقط آدم کے اندر ہے, ان اسماء کو بصورت خزانہ لینے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے, تعلیم لینے. لیکن ملائکہ کے اندر وہ ادراک کا لیول ہی نہیں ہے ان کے اندر. اب اسی وجہ سے ایک منٹ اس کو کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ہم ایک مرحلے تک پہنچے, ورنہ یہ سیشن جو ہے نا شاید 50 سیشن تک چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, جو کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں. اوکے, اچھا ایک اور بات یہاں پر آپ دیکھیں, ہم نے اسماء کے بارے میں کیا بات کی تھی. یہاں پر دیکھیں کیا لفظ آ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. ثُمَّ عَرَضَهُمْ کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یعنی عرض کیا, یعنی پیش کیا. کس کو پیش کیا؟ ملائکہ. کہ کیا پیش کیا؟ عَرَضَهُمْ نا, اسماء کو. ہاں, اب یہاں پر جس نے عربک پڑھی ہو نا اس کو معلوم ہے کہ ہر اسم کے بعد جب اس اسم کا نام لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضمیر آتی ہے. اوکے, مثلا اسماء کے لیے کون سی ضمیر آئی ہے؟ ثم عرضهم, اسماء کو پیش کیا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بہت خوبصورت نقطہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں ہوم جو ہے نا, ہوم ضمیر ہے نا, یہ ضمیر جو ہوم ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جاندار کے لیے استعمال ہوتی ہے, بے جان کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جاندار کے لیے استعمال ہوتی ہے, ذوی شعور کے لیے استعمال ہوتی ہے, یعنی ان مخلوقات کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کے اندر شعور ہے, سینس ہے. اور یہ ضمیر ثم عرضهم کی جو ضمیر ہے وہ اسماء کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسماء الہی یعنی ذوی شعور, جاندار مخلوقات ہیں, فقط اسم نہیں ہے. یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا, اسماء کی تعلیم دی, یعنی اس میں زید کی تعلیم دی, اس میں علی کی تعلیم دی, اس میں صوفہ کی تعلیم دی, کیمرہ کا لفظ ہے اس کی تعلیم نہیں. ڈکشنری کے جو الفاظ ہیں جو فقط ظاہری الفاظ ہیں اس کی تعلیم نہیں دی ہم نے آدم علیہ السلام کو. اوکے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ فرشتے اس کو اس لیے سمجھ سکتے ہیں, اگر وہ سمجھے تو خلیفہ ہو جائیں گے, یعنی جو بھی اس تعلیم کو حاصل کر لے وہ بالکل بالکل بالکل, اور فقط انسان ہے جو اس تعلیم کو حاصل کر سکتا ہے. تو یعنی ابھی اگر وہ ہمیں پتہ ہو تو ہم خلیفہ بن سکتے ہیں. ہم سب کے اندر یہ اسماء موجود ہیں اس وقت, سب کو پتہ ہے اس کو. لیکن کیا فرق ہے آدم علیہ السلام کے اندر, میرے اور آپ کے اندر؟ فرق یہ کہ آدم علیہ السلام, دیکھیں یہاں پر
بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ آدم کو اسما کا علم دیا گیا ہے، نہیں، انسان کو اسما کا علم دیا گیا ہے. انسان میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں نا، پھر بس ہم بھی شامل ہو گئے اس خلقت کے پروسیس کے اندر. یہ نہیں یعنی کیا، میرے اور اندر بھی اسماء الہی موجود ہیں، ہم سب کے اندر، لیکن کس صورت میں موجود ہے اس کو، یعنی ہمارے اندر قابلیت ہے کہ ہم ان اسماء کو اپنے وجود میں تحقق دے سکتے ہیں. یعنی جو ان اسماء الہی کو اپنے تحقق دے گا وہی خلیفہ بن سکتا ہے. وہی خلیفہ بن جائے گا. یعنی ابھی ہم لوگ خلیفہ نہیں ہیں جب تک، لیکن خلیفہ بن سکتے ہیں، خلیفہ بن سکتے خلیفہ بن سکتے ہیں، لیکن ابھی خلیفہ سے مطلب امام خلیفہ یا کی نبی ہے. قابلیت رکھتے ہیں. قابلیت ہے ہمارے اندر خلیفہ بننے کی. نہیں یعنی خلیفہ سے مطلب یعنی دنیا کا خلیفہ بن جائے گا پورا. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جو انسان خلیفہ بنتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حتماً دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے. نہیں دنیا کا بادشاہ نہیں، مطلب جیسے جو بیشتر خلیفہ کا وہ ہوتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ مطلب پیغمبر یا امام ایسا کچھ. ظاہر سی بات ہے، وہ دیکھیں میں اور آپ تو پیغمبر امام نہیں بن سکتے. کیوں پیغمبر نہیں بن سکتے؟ کیونکہ نبی اکرم تو آخری نبی تھے، اور امام صحیح جان بھی ہے، آخری. اور امام زمانہ تو آخری امام ہے. عارف بن سکتے ہیں. ہاں آپ انسان کامل بن سکتے ہیں، صحیح ہے، آپ خلیفہ الہی بن سکتے ہیں، لیکن وہ امام اور پیغمبر آپ نہیں بن سکتے. حضرت بلال کی طرح جیسے بڑے بڑے اصحاب ہیں، جیسے سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، آیت اللہ بہجت ہیں، ان کے درجات تک آپ پہنچ سکتے ہیں آپ. صحیح ہے، یہ مراد ہے یہاں پر. یعنی ہمارے اندر بھی اسماء الہی موجود ہیں، اس کو تحقق دینے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے دین آیا ہے، احکام آئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ اسی لیے ہے. اوکے. اچھا یہاں پر پھر خداوند متعال نے کیا کہا؟ فقال انبئونی، اے ملائکہ تم مجھے خبر دو ان اسماء کے بارے میں، ان کنتم صادقین. اوکے. جب ملائکہ نے پھر بعد میں ایک پیش کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے، اوکے، کہ بھائی یہی خلیفہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں ہو سکتے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ جو ملائکہ کہہ رہے ہیں نا لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ملائکہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو علم کا مرتبہ ہے نا خدا ہے وہ یہیں تک ہے. اوکے. آدم کا جو علم کا مرتبہ ہے وہ اس سے آگے ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ صبر کرو، تھوڑا پیشنس، حوصلہ. انک انت العلیم الحکیم. خدا ہے. دیکھیں اب یہاں پر خوبصورت ہے، دیکھیں یہاں پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض مطالب اتنے مہم ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ خداوند متعال اس کو بصورت تاکید بیان کرتا ہے، تاکید کے کچھ الفاظ قرآن. اب دیکھیں انکا، خدایا بے شک تو، ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ خدا بے شک تو، انتا پھر تو، العلیم الحکیم، خدایا فقط تو ہی علیم و حکیم ہے، تو ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تیرا ہی عالی مرتبہ علم ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر ہمیں بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ ملائکہ عاجزی کا اظہار یہاں پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو علامہ فرماتے ہیں ان اسماء کے بارے میں، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب اسماء کا علم حاصل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عوالم وجودی کا علم اب حضرت آدم کے پاس موجود ہے. تمام عوالم وجودی نزد آدم موجود ہے. آدم کے اندر موجود ہے یہ سب کچھ اس وقت، یہ مراد ہے. اچھا اب بعض روایات کے اندر یہ بھی بتایا گیا، یہ اب دیکھیں مختلف احادیث میں کہ اصحاب نے پوچھا کہ اے امام یہ اسماء کیا ہے. بعض ائمہ نے کہا کہ یہ اسماء کیا، مثلا پہاڑ ہے، سب کچھ ہے، یہ سب کچھ. اوکے. اور تمام عوالم وجودی. اور بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسماء در حقیقت وہ بھی شامل ہے اور یہ بھی شامل ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. وہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی حقیقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے اسماء حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں جو ہے وہ محقق تھے. ایک سوال ہے جی، یہ کہ عالم اسماء سے مراد آپ نے کہا کہ تمام عوالم میں یہ بھی ہے کہ مثلا
ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا, پھر جو دوسرے نبی کے ساتھ کیا ہوگا, یعنی ان کو جو یہ بھی پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ علم غیب سے مربوط ہے, ٹھیک ہے. انبیاء علیہ السلام کے یہاں پہ مختلف درجات ہیں انبیاء کے, ٹھیک ہے, کہ بعض انبیاء کو علم غیب, دیکھیں علم غیب کی یہاں پر قسمیں ہیں, علماء فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر وقت ایک نبی اور ایک امام علم غیب سے استفادہ نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال دیتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک طبقہ تھا, اس کو ہم کہتے ہیں طبقہ منافقین. منافقین کون تھے؟ جو ہمیشہ سازشیں کرتے تھے نبی اکرم کو شہید کرنے کے حوالے سے, اور یہ ساری چیزیں نقصان پہنچاتے تھے ہمیشہ. تو یہ منافقین ہمیشہ ظاہر کس طرح ہوتے تھے کہ ہم تو آپ کے دوست ہیں. اب جب نبی اکرم کے سامنے منافقین آتے تھے تو نبی اکرم کو پتا تھا, نہیں پتا تھا کہ یہ منافقین ہیں؟ پتا تھا, ٹھیک ہے. کیسے پتا تھا؟ اپنے علم غیب کے ذریعے. لیکن آیا وہ اپنے علم غیب پر عمل کرتے تھے؟ نہیں. صحیح ہے. ہمیشہ اگر ایک معصوم کو علم غیب ہو, ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی ماموریت اس کو نہیں ہوتی ہے. نہیں, یعنی عالم اسماء میں وہ بھی شامل ہے. ہاں, عالم اسماء سب کچھ شامل ہے, بالآخر سب کچھ شامل ہے. وہ بھی ہے نا, سب کچھ, یعنی دنیا میں کیا ہونے والا ہے, ایوری تھنگ, سب کچھ, قیامت تک کا علم, سب کچھ ان اسماء کے اندر آدم علیہ السلام کے پاس موجود تھا. یعنی ہر ایک انسان کے پاس یہ قابلیت ہے کہ تمام اسماء الہی جو حضرت آدم کے اندر محقق ہوئے ہیں اس کو جان سکے, حتی علم غیب جان سے مراد اس کو اپنے اندر تحقق دے سکے, فعلیت دے سکے اس کو. صحیح ہے نا. کہ ایک انسان نے معمولی ایک دن سے خدا. اب دیکھیں اس وجہ سے انسان اشرف مخلوقات ہے. صحیح ہے. البتہ میں 2 دن پہلے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا, ایک اچھے انسان ہیں, ان کا نام ساحل ادیم ہے, ٹھیک ہے. بہت, یعنی مجھے ان کی گفتگو کبھی اچھی لگتی, لیکن انہوں نے اپنی انہوں نے کوئی وہ عالم دین نہیں ہے, یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے. انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں آج آپ کے سامنے یہ مفروضہ ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ انسان اشرف مخلوقات ہے. کوئی انسان اشرف مخلوقات نہیں ہے. کہاں آیا ہے قرآن کے اندر, روایات کے اندر کہ انسان اشرف مخلوقات ہے؟ نہیں آیا, واقعی نہیں آیا. آپ جائیں روایت کے اندر دیکھیں, قرآن کے اندر دیکھیں. ہم کیوں کہتے ہیں, ہاں ہم کیوں کہتے ہیں, انہی آیات کو جب آپ تفسیر کریں نا, یہ جو آیات انسان شناسی ہے حضرت آدم کی اور یہ سب کچھ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اشرف مخلوقات ہے. انسان افضل ہے ملائکہ سے, افضل ہے حیوان سے, اور افضل ہے تمام مخلوقات سے. ان آیات اور پھر ان آیات کی تفسیر جو احادیث اور روایات کے اندر آئی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اشرف مخلوقات ہے. صحیح ہے نا. اچھا, یہاں پر اگلی آیت میں آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ قولا, خدا کہہ رہا ہے یا آدم, اے آدم, انبئہم باسمائہم. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے تمہیں سکھا دیا. اے آدم, ملائکہ کو ان اسماء کی خبر دو. صحیح ہے. پہلے کہا تھا نا وہاں پر اوپر کیا تعبیر آتی ہے, علامہ. اب یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ آدم, اے آدم, ملائکہ کو تعلیم مت دو, کیا دو, خبر دو. پھر پتہ ہے کیا ہوا, جب آدم علیہ السلام نے فلما انبأہم باسمائہم, جب آدم نے اسماء کی خبر دے دی ان کو, قالا, پھر خدا کہتا ہے الم اقل لکم, اے ملائکہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا, انی اعلم غیب السماوات والارض, میں غیب سماوات اور ارض کو جانتا ہوں, کا علم رکھتا ہوں, وَأَعْلَمُ, اور میں جانتا ہوں, مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں جانتا ہوں کہ تم کیا چیزیں آشکار کرتے ہو اور کیا چیزیں پنہان کرتے ہو. بعد میں ہم دیکھیں گے یہ جو وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ہے, خدا ملائکہ کو کہنا ہے نا کہ تم کن چیزوں کو پنہان کرتے ہو. بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ابلیس کی طرف اشارہ ہے. صحیح ہے نا. سوال, ابلیس تو ایک فرشتہ تھا. ہاں, ابلیس فرشتہ میں سے تھا. نہیں, فرشتے میں سے نہیں تھا عزیز. روایات کے اندر یہ احادیث میں موجود ہے. فرشتے کے ساتھ جن بھی تھے, لیکن فرشتوں کی صف میں تھا, یہ عبادات میں مشغول تھا.
لیکن میں نے سنا تھا کہ اس زمانے میں اس وقت کوئی زمانہ نہیں تھا میرے بھائی, زمانہ نہیں ہے نا, اس دور میں, اس دور بھی نہیں تھا اس وقت, اس وقت ہمارے آنے کے پہلے والا دور. تو میں نے سنا ایک رات میں پڑھا تھا کہ وہ فرشتہ تھا اس زمانے. نہ, فرشتہ تھا ہی نہیں ہے, فرشتہ نہیں تھا, لیکن فرشتوں کی صف میں موجود تھا, فرشتوں کے درمیان موجود تھا. البتہ یہاں پر جو تکتمون کا جو لفظ, تکتم یعنی کتمان, چھپانا, کیوں لفظ تکتمون کا ہے, کیوں کتمان کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے, چھپانے کا. یہاں پر ابلیس جو کہ موجود تھا نا ملائکہ کے اندر, اس نے اپنی حقیقت کا اظہار نہیں کیا تھا ملائکہ کو کہ میں در حقیقت کون ہوں. خدا جانتا تھا, تو جو ابلیس کے وجود کے اندر جو اس کی اپنی حقیقت تھی نا, اس نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا. خدا جانتا تھا یہ کون ہے, یعنی ملائکہ کو لگتا تھا وہ فرشتہ تھا. کون نہیں, یعنی ابلیس کو جیسے باقی سب سمجھتے تھے کہ وہ ملائکہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جن ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے درمیان, کیونکہ ابلیس مشہور روایات کے اندر بھی کہ 4000 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں, خدا کی عبادت کی ہے, ٹھیک ہے. پھر اب ظاہر سی بات ہے, اگر میں بھی کسی ابلیس کو دیکھوں اس حالت میں, عبادت کی حالت میں, تو میں بھی کیا سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑا عابد اور عارف اور انسان کامل ہے, صحیح ہے نا. لیکن ملائکہ کو روایت کے اندر ہے کہ ملائکہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہماری صف میں ایک ایسی مخلوق بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. بعد میں جب سجدے کا حکم آتا ہے کہ اے ملائکہ تم سجدہ کرو آدم کو, وہاں پر ابلیس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے, لو میرے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ ابھی ہم اگلے سیشن میں کیا کریں گے, اگلے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بعد میں خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ بالے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. ہم دیکھیں گے سجدے سے کیا مراد ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اور آیا فقط ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو, یا تمام عالم ہستی نے آدم کو سجدہ کیا, اس کو ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں. اور بھی البتہ کچھ مطالب اسی جو آج کا جو سیشن تھا نا, کچھ مطالب رہ گئے تھے, انشاءاللہ وہ اگلے سیشن میں اس کو ہم مکمل کریں گے. پھر اگلی آیت میں انشاءاللہ آئیں گے. اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں, کوئی سوال نہیں ہے انشاءاللہ پھر ہم اگلے سیشن تک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی